یہ ہے سیالکوٹ کی مشہور پکوڑا شاپ بابا بلوچ پکوڑا مرکز۔ یہ ایک سال میں 2 دکانوں پر 6 کروڑ روپے کے پکوڑے بیچ دیتے ہیں، لیکن سالانہ 6 کروڑ روپے کے پکوڑے بیچنے کے بعد بھی دونوں دکانوں سے ان کو بچت آتی ہے صرف 10 لاکھ روپیہ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عرصہ 35 سال سے سالانہ 6 کروڑ کے پکوڑے بیچنے والے آج تک 2.5 مرلے کا اپنا مکان بھی پورا نہیں کر سکے۔ آئیے سیالکوٹ کی مشہور پکوڑا شاپ کی دلچسپ کہانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف جٹ، دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی۔ ناظرین، میں اس وقت سیالکوٹ میں موجود ہوں، بھوک لگی، کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ رکا تو دیکھا یہاں پہ رش ہے، آگے دیکھا تو پکوڑے بک رہے تھے۔ تھینک یو ان کا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا، پکوڑے کھلائے۔ جب میں نے ان سے پوچھا آپ کے پکوڑوں میں کیا خاص بات ہے تو اہل علاقہ نے بتا دیا کہ یہ سیالکوٹ کے سب سے مشہور پکوڑے ہیں، اور یہ بھائی صاحب ایک سال میں 6 کروڑ روپے کے پکوڑے بیچ دیتے ہیں، لیکن ان دونوں بھائیوں کی 2 شاپس ہیں اور ان کو بچتا ہے صرف 5 لاکھ روپیہ سالانہ۔ یعنی اب سوچیں کہ اتنا پیسہ جاتا کدھر ہے، تو وہ اسی میٹیریل میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کا میٹیریل بڑا خالص ہوتا ہے اور آرگینک ہوتا ہے۔ یہ تیل بہت اچھا استعمال کرتے ہیں، چیزیں بہت اچھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ صرف جو سوس بناتے ہیں لاکھوں روپے سالانہ تو ان کے صرف اس سوس میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ بہت ہی ٹیسٹی، اور عوام کہہ رہی ہے سیالکوٹ کی کہ یہ سیالکوٹ کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں سیالکوٹ کی سب سے پرانی اور سب سے ٹیسٹی پکوڑوں کی شاپ کے ہم مالک ہیں، ان سے جانتے ہیں کروڑوں روپے کے پکوڑے بیچ کے بھی بچتا کیوں نہیں ہے کچھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلی بات یہ بتائیں، 6 کروڑ روپے کے پکوڑے بیچ کے بچتا کیوں نہیں کچھ؟ جناب، جو الحمدللہ 1 نمبر مٹیریل استعمال کرتے ہیں، جو 1 نمبر مٹیریل استعمال کرنے سے تو بچت بہت کم آتی ہے۔ 35 سال ہو چکے ہیں ہمارے والد صاحب کو ہمیں یہ کام کرتے ہوئے۔ لاہور میں بھی یہی کام تھا اور سیالکوٹ میں بھی یہی کام ہے، تو ہم نے صرف 2.5 مرلے کے مکان بنایا، ابھی تک پلستر دروازے وغیرہ نہیں لگا سکے، اتنی ہماری جو ہے نا بچت ہے۔ ظاہر ہے بچت تو اس میں کم ہو جاتی ہے، لیکن اتنی کم ہو جاتی ہے، یعنی 6 کروڑ بیچ کے 10 لاکھ روپیہ 2 بھائی 5 لاکھ روپیہ کماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو ہمارے والد صاحب نے یہ چلایا تھا ہمارا یہ سیٹ اپ روڈ چوک میں، اور اب یہ ہم نے نا رش کی وجہ سے نا دوسری برانچ بنائی ہے، تو یہ مین روڈ کچا شاہپورہ۔ جو آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ اتنے پیسے کم کیوں، یعنی کہ آپ کو پرافٹ آتی ہے اتنے کروڑوں کے پکوڑے بیچ کے، اس کی وجہ یہ ہے جناب، گھی بھی بہت زیادہ مہنگا ہے، اور ہر سامان جو ہے نا مہنگا ہے، اور اس کی دوسری وجہ کہ جو ایک چیز 4,000 کی مل رہی ہے ہم نے 6,000 کی خریدنی ہے۔ اگر 7,000 کی بک رہی ہے تو ہم نے 10,000 کی خریدنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ریسیپی ہے، چٹنی ہے، بیسن ہے، 1 نمبر جو ہے نا ہمارے کسٹمر کھائیں تو ان کو پتہ لگے ہم نے کچھ کھایا۔ اچھا، میں نے بھی آپ کے پکوڑے ابھی کھائے ہیں، بیٹھ کے کھانا کھایا ماشاءاللہ۔ مجھے واقعتاً میں نے اپنے علاقے میں تو کبھی اتنے لذیذ پکوڑے نہیں کھائے۔ سیالکوٹ میں سے ہی صرف لوگ کھانے آتے ہیں، دور دراز سے بھی آتے ہیں؟ بھائی دور سے بھی لوگ آتے ہیں، اور ڈسکیل سے بھی آتے ہیں، اس کے بعد سمڑیال، وزیر آباد اور اوگو کی ہمارے قریب ہی ہیں سیالکوٹ، جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ادھر سے بھی آتے ہیں۔ اور اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر کسی نے کھانا ہی ہے سیالکوٹ میں، ہو سکتا ہے کوئی نیا آیا میری طرح، اسے پتہ نہیں ہے، تو یہ کہاں پہ آ کے کھا سکتا ہے؟ وہ جناب آ کے ہماری 2 برانچیں ہیں۔ جو پہلی برانچ ہے نا ادھر اتنا رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملے گی، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو یہ اسی وجہ سے یہ دوسری برانچ بنائی ہے کہ ایزیلی آپ ادھر مین روڈ کچا شاہپورہ، جو سیالکوٹ میں شاہپورہ روڈ ہے اس کی بیک سائڈ پہ ہی ہے کچا شاہپورہ۔ جب آپ کچا شاہپورہ میں پہنچیں گے نا آپ کو کچا شاہپورہ کا پتہ چل جائے گا، اور ہماری دکان کا نام ہے بابا بلوچ پکوڑا شاپ۔ بابا بلوچ پکوڑا شاپ۔ اب مجھے یہ بتائیں، پکوڑے تو ہوتے ہیں سستے، غریب کے کھانے کے، جب آپ اتنا خالص بنائیں گے تو مہنگے ہو جائیں گے، عوام کہتی نہیں ہے مہنگے؟ ہاں، کس طرح بیچتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ نہیں کسی کو کرتے، کسی نے 20 کے 30 کے 40 کے 50 کے بھی مانگے ہیں نا اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ہے کس طرح کلو ہیں آپ کے؟ یہ 1,000 روپے کلو ہیں۔ 1,000 روپے کلو ہے نا؟ اب دیکھیں نا، یہ 1,000 روپے کلو تو چھوٹا گوشت ملتا ہے۔ ہاں، یہ 1,000 روپے کلو اس لیے۔ اور پکوڑا تو وہ بندہ کھاتا ہے نا جو غریب میری طرح کا، جس کو مہنگی چیز نہیں خریدنے۔ آپ اندازہ لگائیں، 1,000 روپے کلو دے رہے ہیں پکوڑے، تو پھر بھی رش ہے، 30 40 کے 50 کے مانگ رہا کسٹمر، اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں، تو لیکن آپ کا رش نہیں ختم ہوتا۔ ماشاءاللہ رش نہیں ختم ہوتا۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ضرور آپ پہ خاص کرم ہے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ بہت خالص چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ بتائیں کہ جو
ऑनलाइन सर्विसेज आजकल बड़ी चली हुई हैं, यानी पूरे सियालकोट में अब कहीं दूर से तो पकोड़े खाने नहीं आ सकता, जी। तो ये को फूड पांडा शांडा भी भेज देते हैं। फूड पांडा अभी दे नहीं रहे, इंशाल्लाह वो जल्द फूड पांडा। मैं आपको आज ही ये कह रहा हूँ और ये सियालकोट की आवाम को भी कह रहा हूँ, इनको कहें कि आप फूड पांडा शुरू करें। ये जो आपका रश है ना आधा कम हो जाएगा क्योंकि लोगों को घरों में मिल जाएगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर फूड पांडा का इंतजाम कर देते हैं। बाबा बलोच पकोड़ा शॉप से मैंने खाना खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि और भी लोगों को पता चले, इनके रिस्क में अल्लाह ताला मजीद इजाफा करे। और यहीं से इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।